اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور یہ اس سیریز کا جو پہلا لیکچر ہے، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کاربوہائیڈریٹس ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کیوں ضروری ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کاربوہائیڈریٹس کی کافی ساری کلاسز ہیں، جو کہ ان کی مونوسیکرائڈز کی بیسز پہ، کاربن ایٹم کی بیسز پہ، کاربونائل گروپ یا فنکشنالٹی کی بیسز پر ہیں، جو کہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ سیکرائڈز کی بیسس پر کلاسیفائڈ کیے جاتے ہیں، اور سیکرائڈز بیسیکلی لیٹن اوریجن کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سیکرم، اور اس کا عام انگلش میں مطلب ہے شوگر، اور ہماری لوکل زبان میں ہم اس کو میٹھا کہتے ہیں۔ تو میٹھا ہر کسی کو پسند ہے، تو اس لیے یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ ہر کسی کو من پسندیدہ ہیں۔ ڈیئر ویورز اور اسٹوڈنٹس، جو کاربوہائیڈریٹس کی سب سے پہلی کلاسیفیکیشن ہے دیٹ از آن دا بیسس آف گلوکوز چینز، تو اس میں جو کلاسیفائڈ ہیں پہلے نمبر پہ مونوسیکرائڈز ہیں، اور دوسرے نمبر پر ڈائیسیکرائڈز ہیں، تیسرے نمبر پر اولیگوسیکرائڈز ہیں، اور چوتھے نمبر پر پولیسیکرائڈز ہیں۔ تو ان کو آئیں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مونوسیکرائڈ سب سے پہلے ہیں کلاسیفیکیشن میں۔ they are simple carbohydrates that on hydrolysis cannot be divided further into smaller carbohydrates or glucose units۔ تو یہ وہ سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں کہ جب ان کا پانی کے ساتھ ریئیکشن کیا جاتا ہے یا OH کے ساتھ ریئیکشن کیا جاتا ہے تو یہ فردر آگے سمپل گلوکوز یا اس سے بھی فردر آگے سب ڈویژن میں نہیں جاتے، اور اس کی ایگزامپل ہے گلوکوز کی جس کا فارمولہ ہے C6H12O6، اور اس کی جو ایگزامپلز ہیں مونوسیکرائڈز کی وہ گلوکوز ہے، فرکٹوز ہے، ریبوز، زائلوز اینڈ مینوز۔ تو یہ وہ تمام ایگزامپلز ہیں جو مونوسیکرائڈز کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ یہ مونوسیکرائڈ کا اسٹرکچرل فارمولہ ہے کہ جس میں OH گروپ، کاربن گروپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کا ڈائیسیکرائڈز، دی کاربوہائیڈریٹس دیٹ آن ہائیڈرولیسس کین بی ڈیوائڈیڈ اور کلیوڈ انٹو 2 کاربوہائیڈریٹس، اور اس کی ایگزامپل ہے ٹیبل شوگر کین بی کنورٹیڈ انٹو گلوکوز، جو کہ 2 مونوسیکرائڈ سے مل کر بنا ہوتا ہے، جس میں ایک گلوکوز ہے اور ایک فرکٹوز ہے۔ ہیئر از دا فارمولا، کہ جو چینی کا فارمولا ہے یا جو ٹیبل شوگر ہے C12H22O11 ہے، اور ہائیڈرولیسس کے اوپر یہ 2 مالیکیول کاربوہائیڈریٹ کے ریلیز کرتا ہے، ایک اس میں گلوکوز ہوتا ہے اور دوسرا فرکٹوز ہوتا ہے، اور دونوں کا ایک ہی فارمولہ ہے۔ یہ ان کے ایگزامپلز ہیں جو ہماری لائف میں ہمارے ارد گرد ڈائیسیکرائڈز پائے جاتے ہیں،
یہ ان کی ایگزامپلز ہیں. اور ڈائیسیکرائڈز یا دو گلوکوز یا مونو سیکروز یا مونو سیکرو الڈیہائڈز وہ عام طور پر گلائکوسیڈک بانڈ سے اٹیچڈ ہوتے ہیں، جو کہ گلوکوز اینڈ فرکٹوز کے درمیان جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ گلائکوسیڈک بانڈ ہے، اور اس طریقے سے یہ سکروز یا ٹیبل شوگر بنتا ہے. اولیگوز کی یہ ایگزامپلز ہیں جس میں فرکٹو اولیگو سیکرائڈز ہیں. اس میں ہمارے پاس یہ تمام پروڈکٹس ہیں. کچھ اس میں نیچرل پروڈکٹس ہیں جس میں ویجیٹیبلز، ریڈ اونینز، بنانا وغیرہ شامل ہیں، اور کچھ اس میں نیوٹریشنل بارز اینڈ ڈائٹ سوڈا شامل ہیں جو کہ اولیگو سیکرائڈز میں آتے ہیں، یا ان کو اولیگوز بھی کہتے ہیں. Polysaccharides, these are the carbohydrates that on hydrolysis can be divided more than 10 carbohydrates. اس میں ایگزامپل ہے سیلولوز کی، بریڈ، سیریلز، پاستا، رائس، پوٹیٹو، بینز اور چیسٹنٹ. تو اس کے ساتھ جب ہم اس کا اسٹرکچرل فارمولا دیکھتے ہیں مونوسیکرائڈز کا، تو 3 مونوسیکرائڈز اپنے بانڈ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے دے میک پولی سیکرائڈز. دوسری ٹائپ کی کلاسیفیکیشن ہے دیٹ از آن دا بیسس آف کاربونائل فنکشنالٹی گروپس. اس میں 2 کلاسز ہیں، ایک الڈوزز ہے اور دوسرا کیٹوزز ہے. الڈوزز میں جو کاربونائل گروپ ہے وہ دوسرے ہائیڈروجن کے ساتھ کاربن کا اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور جو الڈوزز کی ایگزامپلز ہے پولی ہائیڈروکسی الڈیہائڈ مونوسیکرائڈز ہے جو کہ شوگر ہے. اور کیٹوزز میں جو کاربن ہے وہ دوسرے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اس کی جو ایگزامپل ہے پولی ہائیڈروکسی کیٹون مونوسیکرائڈز ہے جو کہ فرکٹوز میں شامل ہے، یا جو فروٹ کا جوس ہے، نیچرل فروٹس کا جوس، اس میں فرکٹوز ہوتا ہے. تیسری کلاسیفیکیشن جو ہے کاربوہائیڈریٹس کی، وہ ہے آن دا بیسس آف کاربن چینز اور ایٹمز. اس وقت نیچر میں more than 200 known monosaccharides are available جن کو نمبر آف کاربن ایٹمز کی بیس پر گروپ کیا جاتا ہے، جس میں مونوسیکرائڈز کی جو ایگزامپل ہے اس میں 4 to 8 کاربن ایٹمز موجود ہیں، اور ان کے نام کچھ اس طریقے سے ہم لیتے ہیں کہ وہ مونوسیکرائڈ جس کے اندر 4 کاربن ایٹم ہیں they are aldo tetroses اگر الڈوز گروپ میں ہیں، اور اگر کیٹوز گروپ میں ہیں they are keto tetroses. اسی طریقے سے اگر ان کے اندر 5 کاربن ایٹم ہیں they are aldo pentoses، اور کیٹون گروپ میں ہیں تو کیٹو پینٹوزز. اسی طریقے سے 6 کاربن ایٹمز ہیں they are aldo hexoses، اور اگر کیٹون گروپ میں ہیں تو کیٹو ہیگزوزز. اور 7 کاربن ایٹمز ہیں الڈوز میں تو دیر الڈو ہیپٹوزز یا الڈو ہیپٹوز، اور کیٹون میں ہیں تو کیٹو ہیپٹوز. اگر 8 کاربن ایٹم ہیں الڈوز میں تو دیر الڈو اکٹوز، اور اگر کیٹوز میں ہیں تو کیٹو ایکٹوز اس میں شامل ہے. یہ ان کا اسٹرکچر فارمولا ہے کہ الڈوز، ٹرائیوز، ٹیٹروز، پینٹوز، ہیگزوز، اور اسی طریقے سے کیٹو ہیگزوز، یہ تمام ان کے اسٹرکچر فارمولا ہے. کچھ مونوسیکرائڈز ہیومن باڈی میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایسے مونوسیکرائڈز جن کے 3 کاربن ایٹم ہیں
وہ ٹرائیوز میں آتے ہیں اور ان کی ایگزامپل ہے گلیسر ایلڈیہائڈ. ایسے مونوسیکرائڈ جن کے 4 کاربن ایٹم ہیں وہ ٹیٹروزز کہلاتے ہیں, دے آر ایریتھروز. 5 کاربن ایٹم والے پینٹوزز کہلاتے ہیں, دے آر کالڈ رائبوز. اور 6 کاربن ایٹم والے ہیگزوزز کہلاتے ہیں, دے آر کالڈ گلوکوز. اور 7 نمبر یا 7 کاربن ایٹم والے ہیپٹوزز وہ سیڈو ہیپٹولوز کہلاتے ہیں. اور 9 کاربن جن کے اندر موجود ہوتے ہیں دے آر نونوزز, اور نیورامینک ایسڈ اس کی ایگزامپل ہے. یہاں پہ آپ ان کی ایگزامپلز دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر نیورامینک ایسڈ کی اسٹرکچر فارمولا ہے, اور دوسرے نمبر پر سیڈو ہیپٹولوز, اور چوتھے نمبر پر ڈی آکسی رائبوز یا رائبوز. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن میں جو ہائیڈروجن ہے وہ OH کے ساتھ ہائیڈروکسل کے ساتھ چینج ہو گیا رائبوز میں. یہ وہ ریفرنسز ہیں جو بکس ہم نے کنسلٹ کی ہیں آپ کی اس پریزنٹیشن کے لیے اور لیکچر کے لیے. آپ فردر ریڈنگز کے لیے ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس, نت نئے معلومات کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں. تھینک یو. ڈیئر ویورز, آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی. ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی, جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے, تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں. آپ کا شکریہ.